بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسلم شہزاد ستی۔ آج آپ کی خدمت میں ہم انتہائی ایک عام مسئلہ جو گزشتہ دنوں سے چل رہا ہے اس پر دو قسطوں میں اپنے جو ویڈیوز جو اپلوڈ کر چکا ہوں، یہ تیسری ویڈیو اس سلسلے میں۔ فرسٹ آف آل میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دوں کہ چار چیزیں جو ہوتی ہیں، ڈاکٹر، طبیب، حکیم اور معالج، یہ ایک ٹرم کی چیزیں، جبکہ ولی اللہ یہ الگ ٹرم ہے، اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی کہ ولی اللہ کے لیے کسی کو تندرست کر دینا یا یہ کام کر دینا یہ اس کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ ولی اللہ کی سمپل سی جو شرط وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ ولی کا معنی ہی دوست ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو اب ڈاکٹر، حکیم، طبیب یا معالج، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ بیمار کو صحتیابی دینا، وہ بھی ما فوق الاسباب نہیں بلکہ ما تحت الاسباب۔ ان میں ایک جو روحانی معالج ہے وہ دم کے ذریعے یعنی کلام پڑھ کر اور دم کے ذریعے جو ہے وہ علاج کرتا ہے۔ تو یہ جو چاروں شعبے ہیں، یہ چاروں شعبے ایسے ہیں کہ اس میں حتمیت نہیں پائی جاتی۔ یعنی ڈاکٹر کو یہ حتمیت حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی دوا دے گا، کسی کو دوائی دے گا تو 100% یقین کی بات ہے کہ وہ مریض جو ہے وہ صحتیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح طبیب یا حکیم کا جو نسخہ ہے، جو دیسی جڑی بوٹیوں سے ہو یا ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ہوتے ہیں یا کسی بھی اعتبار سے، تو وہ دوائی دیں گے یا علاج کریں گے تو 100% یعنی اس کا علاج ہو جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے یا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو روحانی معالج ہوتے ہیں، جو یعنی کہ دم وغیرہ کے کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ اس سے بندے کا علاج کلی طور پر ہو جائے۔ یہ کوئی حتمیات میں سے نہیں ہے، کوئی حتمی بات نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، کسی کا ہو جاتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ آگے یہ جو روحانی معالج ہوتے ہیں یعنی کہ دم تعویذ والے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود احادیث طیبہ کے اندر اپنے اور فرمودات عالیہ کے اندر جو قرآن پاک کی آیات یا کوئی اذکار کا تذکرہ فرمایا ہے بطور دم یا بطور برکت، کوئی ذکر و اذکار کرنے کا جو طریقہ ارشاد فرمایا، وہ تو ہے بالکل مسنون، جائز اور مشروع عمل ہے، اس سے تو کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رہا دوسرا جو آج کل کے لوگ یعنی کہ جگہ جگہ پر آستانے اور جگہ جگہ پر اس طریقے سے جو چیزیں بنی ہوئی ہیں اور لوگوں کے علاج کا ایک ڈھونگ کرتے ہیں، اپنے طریقے آزماتے ہیں، تو اس میں یہ چیز ہے کہ یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک عامل، اس کو جو ہے وہ شرعی ٹرم میں یا ان کی اپنی ٹرم کے اندر عامل کہا جاتا ہے، یعنی عمل کرنے والے مخصوص عمل کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ جو وہ برآمد ہوتا ہے۔ تو اس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ غیر مذہبوں کے اندر بھی، کافروں کے اندر بھی، ہندوؤں کے اندر بھی، سکھوں کے اندر بھی، عیسائیوں کے اندر بھی، ہر مذہب کے اندر بھی اور مسلمانوں کے اندر بھی جو بد مذہب فرقے ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کے جو عامل لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو اب اس معاملے میں یہ جو لوگ معالج کو یا اس طریقے کے دم تعویذ داغا کرنے والوں کو جو ولی اللہ سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ کس وجہ سے ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ علماء کرام نے صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سے اس کی اویئرنیس نہیں کی ہوئی ہے۔ لوگوں کو یہ چیز باقاعدہ طور پر باور نہیں کروائی ہے کہ پیر یا ولی اللہ کا تعلق ان کاموں سے نہیں ہے۔ قرآن حکیم کے اندر کہیں بھی اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کا یہ مقام بیان نہیں فرمایا کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں یا لوگ ان سے دم تعویذ کرواتے ہیں۔ نہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ عمل فرمایا۔ معجزتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر چند مریض لائے گئے جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاب دہن کے ساتھ یا اپنے امور جو مبارکہ کے ساتھ جو ہے ان کو صحتیاب فرمایا اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ وہ ایک معجزتاً چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اگر کل کا کل بھی تسلیم کیا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے اور کوئی غلط چیز نہیں ہے، بالکل یہ درست ہوگا۔ اور یہ اللہ سے بھی بعض واقعات جو صحیح اسناد کے ساتھ اس طریقے کے ثابت ہیں کہ جس میں اولیاء اللہ نے لوگوں کو دم کیا یا لوگوں کے لیے کوئی اس طرح کا نیک عمل، روحانی عمل کیا جس کی وجہ سے ان کو شفا یابی یا ان کو فیض یابی یا ان کو فائدہ نصیب ہوا۔ لیکن یہ کرامتاً ہے، لیکن یہ علامتاً نہیں ہے، یعنی کہ یہ اولیاء کرام کی علامات میں سے یہ چیز نہیں ہے۔ اولیاء کرام کی علامات میں اس چیز کا شمار ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو حق خطیب صاحب ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج سے 12 سال پہلے جب یہ نئے انٹرنیٹ پر ان کا ظہور ہوا تو اس وقت تک یعنی کہ اپنے والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد سے لے کر کم و بیش عرصہ 10 سال 8 سال تک، کم و بیش اتنا عرصہ جو بنتا ہے، اس وقت تک یہ اپنے اشتہارات پر جو ہے یہ لکھتے تھے روحانی معالج، اور پھر رفتہ رفتہ تھوڑا سا آگے چل کے تو انہوں نے روحانی معالج کے ساتھ کلندر دوران کا اضافہ کیا۔ اب کلندر دوران کا روحانی معالج کے ساتھ کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ کلندر دوران اولیاء اللہ کی ایک ٹرم ہے جو جس طریقے سے علماء کے اندر سینیرٹی بیس پر ٹرمز ہوتی ہیں، کوئی علامہ ہوتا ہے، کوئی مفتی ہوتا ہے، کوئی شیخ الحدیث ہوتا ہے، کوئی شیخ التفسیر ہوتا ہے، کوئی شیخ الاسلام ہوتا ہے، اس طریقے سے اولیاء اللہ کے اندر ولی، کتب، ابدال، کلندر، یہ اس طرح کی ٹرمز ہیں۔ لیکن یہ سارے کے سارے جو ٹرمز ہیں یہ سب اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں، اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہیں۔ تو ساتھ روحانی معالج بھی
اور ساتھ کلندر دوران بھی شروع کر دیا. پھر آہستہ آہستہ کر کے روحانی معالج سے کا لفظ ہٹا دیا گیا اور اس کو صرف اور صرف جو ہے وہ رکھ دیا گیا کس چیز تک، ولی کامل کلندر دوران تک رکھ دیا گیا. اب اس ضمن میں عرض یہ ہے کہ میں چونکہ خرافات جو ہیں ان مزارات پر ہونے والی ہیں ان کا کلا کما کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے میں جو چیزیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں اولیاء اللہ کے لیے پہلی آخری حتمی اور ضروری شرط یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا کامل عمل کرنے والا ہو. اللہ کا جو ولی ہوگا، ایک تو اسے دین کا بنیادی علم حاصل ہو، دوسرا اس پر اس کا عمل موجود ہو. تو یہ جو خطیب ہے آپ اسے دیکھیں، آج سے گزشتہ یعنی کہ 10 سال پہلے تک، 8 سال 10 سال پہلے تک، اس وقت تک ان کی داڑھی بھی نہیں تھی. اور ابھی بھی جو داڑھی ہے یہ سنت داڑھی نہیں ہے، یہ مشروع داڑھی نہیں ہے. یہ جس طریقے سے کئی نوجوان ہوتے ہیں وہ فلمی ایکٹرز وغیرہ کو دیکھ کر امپریس ہو کر تو ایک خط سی داڑھی رکھتے ہیں جس کو بہت زیادہ حدود تک اس کو تراشتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، ایک فیشن کی داڑھی ہے. پھر زلفیں، وہ زلفیں بھی ممنوع ہیں، یعنی کہ سنت زلفیں وہ نہیں ہیں بلکہ وہ ممنوع زلفیں، بڑی بڑی لمبی لمبی زلفیں. آپ دیکھ لیں اس کے اندر بھی یہ تصویر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ 12 سال پہلے کی ہے. اور موجودہ تصویر کو بھی آپ دیکھ لیں، موجودہ تصویر کے اندر بھی بڑی 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 زلفیں. پہلی چیز. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ان کا لباس مکمل طور پر غیر شرعی ہے، کیونکہ ان کا لباس عورتوں کے ساتھ ملتا جلتا، دلہن کے لباس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، جس کو حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سختی سے منع فرمایا بلکہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا کہ قرب قیامت یعنی قیامت کے نزدیک وقت میں مرد عورتوں جیسا جو فیشن کریں گے، لباس کریں گے، اور عورتیں مردوں جیسا کریں گی. عام عوام کے اندر، اسکولوں کالجز کے اندر، مارکیٹس کے اندر یا جابز وغیرہ کے اندر سروس کرنے والے جو لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے اندر تو اسلام آباد میں یا ایلیٹ کلاس کے لوگوں میں یہ چیز دیکھنے میں ملتی ہے، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو مذہبی رہنما یا پیشوا نہیں سمجھتے یا گردانتے یا اس کے وہ مدعی نہیں ہوتے. تو یہ بھی ساتھ ایک عرض کر دوں کہ ولی اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ مدعی نہیں ہوتا، وہ دعویٰ نہیں کرتا. علماء نہیں دعویٰ کرتے، بڑے بڑے علماء جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ناچیز، احقر العباد یا طالب علم کی حیثیت سے اپنا تعارف کرواتے ہیں. تو جو شخص اپنا تعارف ہی کلندر دوران سے کروائے تو پھر وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ حضرت جو ہیں یہ ایک تو مذہب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں عالمی سطح پر لوگوں کے سامنے، مطلب کہ ایک اسلام کا بدنما چہرہ ان کی وجہ سے سامنے آتا ہے. تو اس روپ کے اندر ان کا حلیہ جو ہے وہ لڑکوں کے لباس کا ہے، ان کے لڑکیوں کے لباس کا، وہ بھی اتنا شوخ دلہن کا کے کلر میں مختلف ان کے جتنے بھی لباس ہوتے ہیں. تو یہ غیر شرعی ہے یہ لباس، اور یہ عورت کا مرد کا روپ دھارنا حرام ہے اور مرد کا عورت کا روپ دھارنا حرام ہے. تو یہ جو خطیب یہ یہاں پر بھی جو پچھلی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ اختلاط مرد و زن، عورتوں مردوں کا اکٹھا ہونا حرام عمل اس کے ڈیرے پر ہوتا ہے. تو دوسرا یہ عمل حرام ہے کہ جو عورتوں کے روپ میں، عورتوں کے لباس میں یہ نمودار ہوتا ہے، اور یہ عمل حرام ہے. پھر میں آخر میں یہ چیز کہہ دوں کہ کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی دربار ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی آستانہ خانقاہ ہو جہاں پر قرآن و سنت کے منافی کام ہو رہا ہے یا تعلیمات ہو رہی ہیں، وہ سارے کے سارے جو مقامات ہیں وہ سارے ہمارے مخاطب ہیں. اور ہماری جو ایک جستجو یا یہ جو کوشش ہے اصلاح کی، اس میں ان سب کو شامل کیا جاتا ہے، جتنے بھی ہوں بلا تخصیص، سب کے سب جہاں پر غیر شرعی احکام ہوتے ہیں ان کو اس چیز کے اندر شامل کیا جاتا ہے. تو اس چیز میں غور طلب بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے غلطی، ہماری یہ علماء کرام کی بنیادی غلطی اس میں یہ ہے کہ ہم نے اولیاء کرام کی کرامات بیان کی ہیں، تعلیمات بیان نہیں کی ہیں. اولیاء اللہ کی چند کرامات ایسی ہیں جو صحیح اسناد کے ساتھ واقعتاً موجود ہیں کتابوں کے اندر، اور بہت ساری ایسی ہیں کہ جو بالکل من گھڑت اور موضوع اور عقل کے منافی، یعنی کہ کرامت کو تو ویسے تو عقل سے ماورا ہی چیز ہوتی ہے، لیکن ایک ایسی چیز کہ جو شریعت مطہرہ کے شدید ترین متضاد جاتی ہے چیزیں، ایسی کہانیاں، ایسے قصے اور داستانیں ہم نے ممبروں پر بیٹھ کر لوگوں کو سنائی ہیں. اور کبھی بھی ہم نے غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درجنوں کتابوں کا ذکر نہیں کیا کہ آپ نے درجنوں کتابیں لکھی ہیں. آپ نے جامعہ نظامیہ بغداد شریف کے اندر مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، جو مدرسہ آج سے 1000 سال پہلے آپ نے بنیاد رکھی، آج بھی اس کی باقیات موجود ہیں، اور آج وہ ایک اسلامک یونیورسٹی کے روپ میں موجود ہے. یہ تعارف ہم نے غوث پاک کا نہیں کروایا. غوث پاک کا ہم نے تعارف کروایا تو 11ویں کے حوالے سے کروایا ہے. غوث پاک کا ہم نے تعارف کروایا اگر ہے تو ہم نے صرف اور صرف اس انداز سے کروایا ہے کہ غوث پاک نے ڈوبا ہوا بیڑا جو اترایا تھا، یا ان کے پاس عورت آئی تھی تو ان کے سامنے انہوں نے مرغی کو زندہ کر دیا تھا، یا انہوں نے بانسری بجانے والے کسی مردے کو قبر سے زندہ کر دیا تھا. ایسی کرامات اگر برحق بھی ہوں، ان میں سے کچھ درست ہو سکتی ہیں، کچھ غلط بھی ہو سکتی ہیں، یہ ساری برحق بھی ہوں تو ان کرامات سے قوم کا، امت کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے. 1000 سال گزر چکے غوث پاک کو دنیا سے گئے ہوئے، آج یہ لوگ جا کر غوث پاک سے شفا تو نہیں پا سکتے بیماری کی حالت میں یا کسی بھی اس طرح کی ضرورت کے تحت. تو آج ان کو جو چیز اولیاء اللہ کی کام دے سکتی ہے ہمیں، وہ ہے ان کی تعلیمات. اور بنیادی طور پر یہ علماء تھے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مستند عالم اور محدث تھے.
آپ نے فقہ پر بھی اور حدیث پر بھی اور تعلیمات رسول پر گراں قدر کتابیں چھوڑی ہیں اور اپنی تعلیمات چھوڑی ہیں۔ اگر ہم علماء اپنے ممبروں سے لوگوں کو اولیاء اللہ کی کرامات کی جگہ تعلیمات سکھاتے تو آج لوگوں کے ذہنوں کے اندر ولی کی پہچان کرامت یا اس طرح کی شعبدے بازی کی بجائے ان کی تعلیمات ہوتی، ان کے نزدیک یہ چیزیں پہچاننا ہوتی۔ تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انصاف کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ہم اپنے ممبروں پر اولیاء اللہ کی شان بیان کریں تو اس کے اندر اولیاء اللہ کی تعلیمات کو ترجیح دیں، کرامات کو ترجیح نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔